اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن مجید میں حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ سامعین محترم، ایسے تو ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نور ایمان کا مہینہ ہے اور بہار قرآن کا مہینہ ہے، مگر اس ماہ میں 3-4 ایسی تاریخیں ہیں جو غم کی تاریخیں ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے اس مہینے کی 7 تاریخ جناب ابو طالب کی وفات، 10 جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی وفات، 14 جناب مختار علیہ الرحمہ کی شہادت، اور پھر وہ تاریخ جو تمام شیعان حیدر کرار کے لیے مثل قیامت ہے، اور وہ تاریخ ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ۔ حسب توفیق انشاءاللہ ہم ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ برس کی بھی ہے۔ جناب مختار علیہ الرحمہ کے بارے میں ہم نے ایک بیان جاری کیا تھا، جو کہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، النجف اسلامک سینٹر پر۔ جو مومنین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جا کر اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں، اور اسی طرح مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بھی ہم نے کچھ بیان کیا تھا، وہ بھی ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں جا کر اس کو سن سکتے ہیں۔ آج ہم جس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ ٹاپک ہے حیات جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی حیات طیبہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایثار، محبت، خدمت، خودداری، وفاداری، جذبہ ایمانی، قربانی اور تعاون جیسے ان تمام صفات کو اگر یکجا کیا جائے تو پے کرے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وجود میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود رسول اللہ بھی آپ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے، اور آپ سے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور یہ محبت صرف آپ کی حیات تک محدود نہیں تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی رسول اللہ اکثر آپ کی قربانیوں کو، آپ کی وفاداریوں کو، آپ کے ایثار کو یاد کر کے اکثر آپ کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جناب مولائے کائنات اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے پہلے 2 ذاتیں گرامی ایسی تھیں کہ جن سے رسول اللہ بے حد محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جدائی کے سال کا نام ہی آپ نے عام الحزن رکھ دیا ہے۔ اور محبت کیوں نہ ہو، یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جو محسن دین اسلام بھی ہیں اور محسن رسول اسلام بھی ہیں۔ وہ دونوں ہستیاں کون ہیں؟ ایک ہستی کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام، اور دوسری ہستی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ پائے در پہ یہ 2 غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے پڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ بے حد محزون ہو گئے تھے۔ ایک جناب ابو طالب کی وفات اور دوسری جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات۔ اگر ہم اس روایت کو لیں جو بیان کر رہی ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات 7 ماہ مبارک رمضان ہے، تو اس اعتبار سے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے درمیان میں فقط اور فقط 2 دن کا فاصلہ ہے۔ اور اگر اس مشہور روایت کو لیں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کا روز 26 رجب المرجب ہے، اس اعتبار سے لیں تو جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات کے درمیان میں 42 دن کا فاصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، چاہے 2 دن کا فاصلہ ہو یا 42 دن کا فاصلہ، یہ 2 ہستیوں کی جدائی رسول اسلام پر اتنی شاق گزری کہ رسول اللہ نے ان کی جدائی کے سال کو عام الحزن کہا ہے۔
سامعین محترم، چونکہ آج کا ہمارا بیان بہت مختصر ہے، اس میں ہم جناب خدیجہ کی ساری عظمتوں کو بیان تو نہیں کر سکتے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ کسی ایک کلپ یا کسی ایک نشست کے اندر جناب خدیجہ کی ساری عظمتوں کو بیان کرنا بالکل ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سمندر کو کوسے میں بھرنا ناممکن ہے۔ المختصر یہ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت بیوی ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کی محبت کی ہم یہاں پر دو جھلکیاں پیش کریں گے۔ پہلی جھلک خدا کی محبت کی۔ اللہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جناب جبرائیل کو بھیج کر سلام پہنچاتا ہے جناب خدیجہ کی خدمت میں۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ روایت کے فقرے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے جبرائیل امی کو حکم دیا کہ میرا سلام پہنچاؤ خدیجہ کی خدمت میں، اور جبرائیل نازل ہوئے، خدمت پیغمبر میں پہنچے اور سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ہذہ خدیجۃ الکبریٰ، یا رسول اللہ یہ جو آپ کی زوجہ ہیں خدیجہ کبریٰ، فقروا علیہا السلام من ربہا ومنی، یا رسول اللہ ان کی خدمت میں اللہ کا سلام بھی پہنچائیے اور میرا سلام بھی خدمت خدیجہ میں پہنچائیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کہ اللہ بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ دوسری جھلک کہ رسول اللہ آپ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ کی ایک مغرور اور بد دماغ زوجہ نے جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی برائی کی، جیسے اس نے برائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج بدل گیا اور جبین رحمت کے اوپر غضب کی شکن نمودار ہوئی، اور رسول اللہ نے غصے کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم کیا جانو کہ خدیجہ کیا ہے، تم میں سے کوئی ایک بھی خدیجہ کی مثل نہیں ہے، تم کیا جانو کہ خدیجہ کی عظمت کیا ہے، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدیجہ کی عظمت کیا ہے۔ خدیجہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہے کہ جس نے میری ان نازک حالات میں، اس نازک وقت میں میری تصدیق کی ہے کہ جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، اور خدیجہ نے دین الہی پر میرا تعاون کیا ہے، اور خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی ہے۔ یہ ہے عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اللہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں۔ عزیزان گرامی، بس آخر میں ایک چھوٹا سا میسج کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی ترویج میں تین چیزیں اساسی ہیں: اخلاق نبی، ذوالفقار عالی، اور مال خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ پروردگار عالم تمام انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔